آپ معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ماں باپ کا نافرمان، بہنوں کو جائز حق نہیں دینا، یتیموں پر ظلم کرنا، اس کے علاوہ اور بھی تو ہمارے معاشرے میں مولانا صاحب برائیاں ہیں نا. ہم جھوٹ بولتے ہیں جس کا سختی سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے. ایک اور معاشرے کی برائی تانا زنی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچے گی اس بات سے، لیکن تانا زنی شروع کر دیتے ہیں. ہم بد کلامی ہمارے کلچر کا اس وقت ایک حصہ بن چکا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے ہمارے دین میں بڑے بہتر احکامات ہیں، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، دوسری اقوام نے اس پہ عمل کیا، اور آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. تو کیا ان چیزوں سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی ہے؟ یہاں پہ تو جو حکمران اشرافیہ سے لے کے سیاستدان ہیں، ان سے لے کے عام عوام تک انہی تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. جی بیٹا، یہ سورہ حجرات ہے، اس کو سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ نے اخلاق سکھائے ہیں، اور چھوٹی صورت میں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. جی. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. کہ یہ پہلی جگہ ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد عورتوں مردوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. ورنہ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو پھر آگے تقسیم نہیں کرتا، اس میں مرد عورت سارے شامل ہوتے ہیں. یہ واحد چیز ہے جس میں اللہ نے مردوں سے الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی. کسی کو ذلیل مت کرو. کوئی قوم، یعنی مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، کوئی شخص دوسرے شخص کو ذلیل نہ کرے. ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کو ذلیل نہ کرے، ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور تانے مت دیا کرو. یہ قرآن لے کر آیا ہے فیصلہ کہ ایک دوسرے کو تانے مت دو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے کسی کو مت پکارو. اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے اس کو ذکر کیا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کے ساتھ غلط نام جوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ اتنا سخت یہاں آیا ہے لفظ، جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا وہی ظالم ہیں. اور یہ وہی ظالم ہیں یا کفار کے بارے میں ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر ہی ظالم ہیں. اور یہ ذلیل کرنے والا اور طعنہ دینے والا اور برے نام سے پکارنے والا جی یہی ظالم ہیں. اولئک هم الظالمون. جو اللہ نے شدت کفار کے لیے استعمال کی، وہی ان ایمان والوں کے لیے استعمال کی کہ اگر وہ یہ نہیں چھوڑتے یہ برائی کے کام تو یہی لوگ ظالم ہیں. اور معاشرہ سب سے زیادہ برباد انہی چند باتوں سے ہوتا ہے. ایک دوسرے کو عزت نہ دینا، ذلیل کرنا، طعنے دینا. ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا یار تم اپنی ماں سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی وہ طعنے بہت دیتی ہے. تو اولاد ہو کہ وہ ماں سے دور ہو رہا ہے کہ وہ طعنے بہت دیتی ہے، تو اور کوئی طعنہ دے گا تو کتنا دل دکھے گا. تو یہ تو اپنی ذاتی کوشش ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے نہ کوئی حکومت ہے کہ وہ سب پر پابندی لگا دے. ایک چیز پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور بات کریں کہ ہمارے یہاں آخرت میں حکمرانوں کے کڑے احتساب سے متعلق بھی کئی احادیث ہیں، اور راشدین جن کے عدل اور انصاف کی دنیا معترف ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے نا ان کے حوالے سے کہ وہ بھی آخرت میں حساب کتاب کے حوالے سے بہت خوف زدہ رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے. لیکن ہمارے یہاں جو یہ حکمران ہیں یہ اس خوف سے، اس ڈر سے بالکل ماورا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ دل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں،
یہ دل کی آنکھیں ان کی کوئی نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، اس لیے نہ انہیں ظلم نظر آتا ہے، نہ کسی کو بے گناہ قتل کرنا نظر آتا ہے، نہ کسی پہ زیادتی کرنا انہیں نظر آتا ہے۔ تو یہ دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں یہ جانور ہیں۔ کبھی بھیڑیوں کو رحم آتا ہے کہ میں بکری کو نہ ماروں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ یہ کبھی شیر کو رحم آتا ہے کہ میں ہرنی کو نہ ماروں کہ اس کے پیچھے دودھ پیتا بچہ ہے؟ تو ایسے ہی انسان بھی درندے بن جاتے ہیں، دیکھنے میں وہ انسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی رحمت ہے کہ ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہوتے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنا دیا اور خنزیر بھی بنا دیا، ہمیں بھی بنا سکتا ہے، لیکن وہ کملی والے کی دعائیں ہیں بیچ میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں کو روکا ہوا ہے۔ ورنہ ایک مچھلی پر بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کو مچھلی نہ کھانا، باقی 6 دن کھاؤ۔ 6 دن میں مچھلی آتی نہیں تھی دریا میں، ہفتے کے دن سارا دریا پر ہو جاتا تھا۔ کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، پھر ایسے نالیاں کھودیں، آگے حوض بنائے، اور ہفتے والے دن ان نالیوں کے آگے پھاٹک تھے، وہ اٹھا دیتے تھے تو مچھلیاں اس پانی سے ہوتی ہوئی حوض میں چلی جاتی، پھر وہ گیٹ بند کر دیتے اور اتوار کو پیر کو نکال کے کھا لیتے۔ تو ان کے نبی نے انہیں روکا، تو اللہ کے ساتھ 2 نمبری کر رہے، بھلا اللہ نال بھی کوئی 2 نمبری کر سکتا ہے؟ تو نہیں جی، اسی تو ہفتے نو کھاندے ہی نہیں ہیں، اسی تو جی اتوار نو کھانے ہیں، اسی تو جی سوار نو کھانے ہیں۔ تو زگمڑ اڈی کو امن دا آ رہا ہے، ایک رات سب سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو سب بندر تھے، مرد عورت بچے بچیاں، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو، پکا پکایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ میں نشانی بھیج رہا ہوں، نہ مانے تو پھر سزا آئے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ لو، نہیں مانو گے تو برا ہوگا، کہا نہیں ایسی من جاواں گے، تو سانو دسترخوان وکھا۔ اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، کہنے لگے یہ تو تیرا جادو ہے، یہ تو اسی بھی کر سکتے ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے ان کو سور بنا دیا، خنزیر، ناپاک ترین جانور ان کو بنا دیا۔ تو جب انسان قرآن سے ٹوٹتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہ ہو، جنہوں نے ساری زندگی نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہ ہو، جنہوں نے ساری زندگی کسی نیک صحبت میں وقت گزارا ہی نہ ہو، تو اللہ کی قسم وہ انسانی شکل میں بدترین جانور ہیں جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔